اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح آپ سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جس طرح آپ سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تو آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اچھا، روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں سے نفرت کرے، گناہوں سے علیحدہ ہو جائے۔ یعنی روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو انسان کے جو پورا سال انسان کے اوپر گناہ چڑھ چکے ہیں، یا انسان بہت گناہ گار ہو چکا ہے، تو جب انسان روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے نا، معدے میں جو تیزابیت پیدا ہوتی ہے، اس تیزابیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ علماء کرام یا محدثین کرام یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی جو معافی ہے نا، وہ آگ سے ہوتی ہے، وہ تپش سے ہوگی۔ انسان کے گناہ کی جو معافی ہے نا، وہ کس سے ہوتی ہے؟ تپش سے ہوتی ہے۔ تو لہذا جس انسان کو بخار آ جائے پھر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ تپش کی وجہ سے گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بیماری جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر طور پر اس انسان کو بخار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بخار رہنے کی وجہ کیا؟ بخار جب رہتا ہے تو انسان کے گناہ جو ہے نا وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان جو ہے نا جس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں تو پھر بھی اگر اس کو بیماری کوئی لاحق ہو تو پھر اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جو ہے نا فلاں آدمی کو جو ہے نا یہ اس وجہ سے بیماری ہے کہ یہ گناہ کا کام کرتا تھا، تو بھائی وہ تو آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کو دنیا میں جو ہے نا بیماری مل جائے اور بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو لہذا بیمار آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر احسان فرماتا ہے اس کو بیماری یا اس کو مفلسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایام معدودات، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی آپ میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے گنتی کے دن ہیں دوسرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یطیقون کا معنی یہ بنتا ہے کہ بھئی جس کو طاقت ہو، تو یہاں پر سلب ماخذ مراد ہے۔ سلب ماخذ مراد کا مطلب کیا ہے؟ سلب یہاں یہ ہے کہ وہ آدمی کے جو طاقت نہیں رکھتے تو ان پر مسکین کا فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ وہ مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے، مطلب یہ کہ فدیہ دینے میں اگر وہ زیادتی کرتا ہے، بھائی فدیہ بالفرض بنتا ہے نا، اس مرتبہ میرے خیال میں 300 یا 350 سے اوپر سے صدقہ فطر تھا، تو اگر کوئی اس کی جگہ 400 دیتا ہے، اس میں کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یا پھر کوئی آدمی جو ہے نا وہ، کیونکہ یہ فدیہ جو ہے نا یہ ایک صدقہ فطر ہے، کوئی آدمی جو ہے کشمش کا صدقہ دیتا ہے، یا کوئی آدمی کھجور کا صدقہ فطر دیتا ہے، یا کھجور کا جو ہے نا یہ فدیہ دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ بھئی اور روزہ رکھنا تمہارے لیے جو ہے نا یہ بہتر ہے اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ رمضان کا کون سا مہینہ ہے کہ جس میں کیا کیا گیا؟ قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، وہ قرآن جو ہے وہ ہدایت لوگوں کے لیے، بینات من الہدی والفرقان، کہ لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے اور فیصلہ کی جو ہے نا کیا ہے کہ جو فیصلہ کرنے کی جو روشن باتیں، یعنی فرقان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ کرنے والا، تو اس کا مطلب آپ فیصلہ کرنے، یعنی اس میں کیا ہے کہ بھئی فیصلہ کی روشن باتیں ہیں،
اور جو اب یہ قرآن پاک کیا ہے کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں واضح نشانیاں بھی، ہدایت بھی ہے، اور فیصلہ کرنے والی اس میں باتیں بھی ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر، پر جو تم میں سے رمضان شریف کو پائے، الشہر سے مراد رمضان شریف ہے، فل یسمو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریدن، جو مریض ہو، اولا سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کے دن دوسرے۔ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تم سے آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تنگی نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور اس لیے کہ تم کیا کرو، گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تم جو ہے نا کیا ہے کہ کہیں تم حق گزار ہو جاؤ، مطلب یہ کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں اے محبوب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب الدعوت الدعائے، میں ان کی پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ٹھیک ہے نا جی، جب وہ مجھے پکارے تو انہیں کیا چاہیے، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، میری بات مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی میری بات کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ سے جو ہے نا کیا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہدایت، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، یا جو ہے نا وہ اچھے رستے پر چلیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ بھئی حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رات کے رمضان شریف کی راتوں میں رفث، رفث کہتے ہیں جماع کو، ٹھیک ہے جی، الا نسائکم، اپنے تمہاری عورتوں کی طرف۔ وہاں پر پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شروع اسلام میں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء تک کھانا پینا حلال تھا، تو نماز عشاء کا وقت جو ہے نا کہ شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی۔ بعض یوں بھی لکھتے ہیں کہ بھئی جب تک انسان جو ہے نا نماز عشاء کے بعد جاگ رہا ہے تو انسان کھا پی سکتا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان سو گیا تو اب دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کھا پی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ بھئی حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے پھر فرمایا گیا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور وہ تم ان کا لباس ہو۔ تو یہاں پر یہ لباس جو فرمایا گیا نا، تو لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو انسان کی اس میں جو ہے نا وہ پردہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے جسم کا جو ہے وہ سارا انسان کا جسم ڈھانپ جاتا ہے، اور ساتھ میں انسان خوبصورت بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ہیں، جو اپنی عورتوں کے لیے ہم جو ہے نا وہ لباس ہیں، اور وہ ہمارے لباس ہیں۔ تو جب انسان جو ہے لباس میں رہتا ہے تو اچھا رہتا ہے، اور لباس سے جب باہر جاتا ہے تو پھر انسان اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں کیا کرتے ہو، خیانت ڈالتے ہو، ٹھیک ہے نا، تختانون انفسکم فتاب علیکم، وہ تم پر توبہ قبول کرتا ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں یعنی کیا کرتا ہے، وہ معافی بھی عطا فرماتا ہے، تمہیں جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے معافی عطا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے صحبت کرو، باشر ہونے کا مطلب ان سے صحبت، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو بھئی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے نا وہ کالے ڈورے سے علیحدہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، من الفجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم جو ہے نا کیا ہے کہ روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی اجازت دے دی کہ بھئی جب تک جو ہے نا سحری کا ٹائم ختم نہ ہو تو اس وقت تک تم جو ہے نا کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور تم اپنی ضرورت بھی جو ہے نا کیا ہے کہ پوری کر سکتے ہو۔ پھر کیا کرو کہ تم یعنی شام تک پھر روزے کو مکمل کرو، رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم اپنی عورت کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں کیا اعتکاف کرنے والے ہو،
تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو اس کے قریب تم نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ آگے پھر فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا منهم، ٹھیک ہے جی، اور تم پھر کیا کرو کہ تم جو ہے نا کہ اس کا مقدمہ لے جاؤ حکام کی طرف، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ لوگوں کا کچھ مال جو ہے نا ناجائز طور پر جو ہے نا وہ جان بوجھ کر تم جو کھا لیتے ہو، تو اس کی طرف جاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا، تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں سے یا حرام کاموں سے یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب جو ہے نا کہ ممنوع و حرام ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو بڑی آواز دور تک جائے گی کہ جو خاص کر کے جو ہمارے جو انصاف کے گھر ہیں، آپ جیسے انصاف کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ناجائز طریقے سے ان کو مار دینا پڑتا ہے، اور جو ہے نا یعنی یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ہے نا انصاف کے گھر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ قانون کی خلاف ورزیاں جو ہے نا کہ بہت بڑی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تم جو ہے نا اپنے مال ایک دوسرے کے ناک طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس کو تم حکام کے پاس لے جاؤ، ٹھیک ہے نا جی، حکام کے پاس لے جاؤ۔ جب حکام کے پاس ہم لے جائیں گے تو پھر معاملہ تو جو ہے نا کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ باندھ دیا جاتا ہے، اور جو جواب دار ہوتا ہے تو اس سے تو اس کو بڑھ کر وہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے جی۔ جی جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اختر صاحب یا کوئی اور اس میں اگر کوئی آپ کو سوال کرنا ہو کہ جو آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ الدرس الثامن، کہ بھئی 8واں سبق، آنا مانا میں، اوتی کا مانا دیتا ہوں تمہیں، تم کو، کتابی اپنی کتاب، آنا اوتی کا کتابی، میں اپنی کتاب تمہیں دیتا ہوں، وَأَنْتَ تُعْطِيَنِي كِتَابَكَ، اور تو مجھے اپنی کتاب دیتا ہے۔ حل ترانی، حل مانے کیا، ترا مانے تو دیکھتا ہے، نی مانے مجھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حل تسمع صوتی، اس کا معنی کون بتائے گا؟ یہ تو بہت آسان ہے جی، کون بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائے جو بھی بتانا چاہے۔ حل کا معنی ہوتا ہے کیا، تسمع مانے سنتا ہے، صوتی مانے میری آواز، جی اب کون بتائے گا؟ کیا میری آواز سنتا ہے؟ ہاں، کیا تو میری آواز سنتا ہے، شاباش۔ محسن بھائی بتائیں گے حل مانے کیا، تتکلم مانے بات کرتا ہے، مائے یا مجھ سے، جی اس کا معنی کیا بنے گا؟ کیا تو مجھ سے بات کرتا ہے؟ شاباش۔ حل اتکلم معک، حل مانے کیا، اتکلم مانے بات کرتا ہوں، معک مانے تجھ سے، جی قاسم بھائی۔ کیا میں تجھ سے بات کرتا ہوں؟ ہاں، حل تو یعنی کتابی، جی اس میں ہے کوئی جی اختر صاحب آپ بتائیں گے حل مانے کیا، تو یعنی میں نے تو دیتا ہے، کتابہ کا اپنی کتاب، جی کیا تم اپنی کتاب دیتے ہو؟ کیا تم اپنی کتاب مجھے دیتے ہو؟ نہیں مجھے ہاں، وہ اوتیا کا کتابی، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا اس کے جواب میں؟ میں اپنی کتاب تمہیں دیتا ہوں۔ شاباش۔ اداؤ یدی الا اذنی، اداؤ مانے میں رکھتا ہوں، یدی مانے اپنا ہاتھ اپنے کان پر، کون بتائے گا؟ میں اپنے ہاتھ کان پر رکھتا ہوں، کانوں پر میں رکھتا ہوں۔ اپنا ہاتھ اپنے کان پر رکھ لا اسمع شیئا لا اسمع صوتک، نہیں سنتا میں کوئی چیز، نہیں سنتا ہوں میں تیری آواز، دا یدک علی اذنک، اذن کہ بھئی تو اپنا ہاتھ اپنے کان پر رکھ، ماذا تسمع، کیا تو سنتا ہے، حل تسمع صوتی، کیا تو میری آواز سنتا ہے، اغمض عینی لا ارى شیئا، کہ میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اور کوئی چیز نہیں دیکھتا، افتح عینی ارى کل شیء، میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں اور سب کچھ دیکھتا ہوں، دا یدک علی عینک، اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھو،
ماذا ترا کیا دیکھتا ہے تو، حال ترا شیئن کوئی چیز دیکھتا ہے؟ جی قاسم بھائی آپ دیکھتے ہیں جب آپ کی آنکھیں بند کی جائیں تو؟ جی لمحہ خواب دیکھتا ہوں۔ اچھا ہاذا غالب، ہاں خواب دیکھتا ہے، خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، حل صورت قریبۃ من ہو، تو یہ جو مشق ہے نا یہ بہت آسان ہے جی۔ حل کا معنی ہوتا ہے جی، اختر صاحب آپ اپنے طور پر جو ہے اس کا معنی کر سکتے ہیں، حل صورت قریبۃ من ہو، جو آپ کو سمجھ ہے۔ مثلا یہ سینری کے بارے میں اس کو لفظ صورت یہ اس کی یہ جو سینری اس کے قریب ہے، ہاں شاباش، کیا یہ سینری اس کیا کے قریب؟ تصویر اس کے قریب ہے؟ ہاں کیا یہ تصویر اس میں قریب ہے؟ شاباش جی شاباش۔ ماذا یفعل، ماذا مانے کیا، یفعل مانے کرتا ہے وہ، جی جی قاسم بھائی آپ بتائیں، ماذا یفعل کا مانے کیا بنے گا؟ کرتا ہے وہ، کیا ماذا کرتا مانے، ہے؟ ہاں، حل یرا فی صورت شیئن، کیا وہ دیکھتا ہے تصویر میں کوئی چیز؟ کوئی چیز۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا یہ بالکل وہی چیز ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، یہ تمرین ہے ادرس الطاعت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعدیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آپ کا یہ جو بیان آتا ہے، یہ جو اشعار ہے نا، یہ اشعار، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہے نا وہ، ایک منٹ یہاں پر، ایک منٹ یہ آ جائے، میری کتاب آ جائے تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا، چونکہ نحو کے 2 پارٹ ہیں، جب آپ امتحان دیں گے نا تو نحو کے کتنے پارٹ ہیں؟ 2 پارٹ ہیں، سمجھے بات؟ تو ان 2 پارٹوں میں آپ کو امتحان دینا پڑے گا، ایک ہوتا ہے 60 نمبر کا، ایک ہوتا ہے 40 نمبر کا۔ تو یہ جو اب آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے 40 نمبر کا، اور جو ہم پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ ہے 60 نمبر کا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھئی تاکہ آپ کو جو ہے نا کہے کہ وہ آسانی ہو جائے بات سمجھنے کے لیے، صرف ایک منٹ، یہ صبح سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ جب مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ مسئلہ بن گیا۔ ایک منٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ہو جائے۔ جی وہ مجھے ہاں مل گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ میں نے گروپ میں نا یہ چیز بھیج دی ہے میں نے، اس گروپ میں آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے وہ کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ اس کو فالو کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ اس میں آپ کے لیے جو ہے نا یہ گائیڈ لانے، یہ 5 سالہ جو نورانی گائیڈ وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ 5 سالہ ہے، اس میں 5 سال کے جو پیپر ہیں وہ سارے اس میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کی طرف اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا امتحان دینے کا ایک اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں سے جو ہے تھوڑی لیٹ کر رہا ہے، میں ڈائریکٹ یہاں سے کھول لیتا ہوں، موبائل سے کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اس میں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک منٹ، یہ دیکھیں آپ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میں ذرا یہ کتاب کھول لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ عام اول کی جو پی ڈی ایف ہے یہ میں نے آپ کی طرف جو بھیج دی تھی، تو اب میں ذرا اس کو دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ اندازہ ہو۔ لیکن یہ کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے حصہ 2،
حصہ دوم نظر آ رہا ہے نا یہ آپ کو؟ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے دیکھ لیں، حصہ دوم یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی عامل کی تعریف اور اقسام لفظی معنوی سما اور قیاسی کی تعریف لکھیں۔ تو وہ یہی تعریف جو ہے نا کیا ہے کہ اتفاقاً میں نے آج بھی آپ کے سامنے لکھی ہے، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو جو میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے؟ دیکھو اس میں عامل معنوی کی تعریف ہے، عامل لفظی کی تعریف ہے، اور عامل سماعی کی تعریف ہے، عامل قیاسی کی تعریف ہے۔ یہ بے شک وہی سوال ہے جو میں نے ابھی یہاں پر اسکرین پر شو کیا ہوا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے اختر صاحب یہ چیز؟ دونوں اسکرین نظر آ رہی ہیں؟ جی لام صاحب آ رہی ہیں، دونوں نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، تو یہ ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، اس وجہ سے یہ نا میں نے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ میں نے کھول کے رکھا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ تو یہ اشعار ہیں، اشعار کی صورت میں یہ پورا نحو ہے، اشعار کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، تو سب سے پہلے ہم سمجھ بیان عوامل النحو و انواعها، کہ بھئی عوامل نحو اور اس کی اقسام کے بیان۔ عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمود اند، شیخ عبدالقاہر جرجانی پیر ہدا، کہ نحو میں جس نے فرمایا شیخ عبدالقاہر جرجانی نے جو ہدایت کے پیر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جس نے لفظ نہیں آنا تھا یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے کر دیا، اس کو مٹا دوں گا۔ مانوی ازوید باشد جملہ دیگر لفظی اند، بعد لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتح، مانوی ان میں سے دو ہیں، باقی سب لفظی ہیں، پھر لفظی کی دو اقسام ہیں، یکداں سماعی ہفت دیگر برقیاس، آ سماعی سے زدہ نو است بے روج و ریا، ان میں سے 91 لفظی ہیں، باقی 7 قیاسی، ان سماعی عوامل کی 13 انواع ہیں۔ یہ جو نا یہ تو بن گیا تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ اشعار کا ترجمہ، اب اس کا یہ اشعار کا مطلب۔ مذکورہ بالا اشعار میں نحو کے 100 عوامل کو بیان کیا گیا ہے کہ نحو کے کل 100 عوامل ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہیں کہ 100 عوامل میں سے 2 عوامل معنوی ہیں اور 98 لفظی ہیں، ان میں سے پھر 91 سماعی ہیں جبکہ 7 قیاسی ہیں، یعنی جو لفظی عامل ہیں نا ان میں سے 91 سماعی ہیں اور 7 قیاسی ہیں۔ اچھا جی، عامل معنوی کی تعریف کیا ہے؟ ایسا عامل جو نہ دیکھا جا سکے اور نہ ہی پڑھا جا سکے، جیسے زید قائم، یہ مبتدا اور خبر ہیں، ان میں عامل ابتدا ہے جو کہ نہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی نظر آ سکتا ہے۔ عامل لفظی کی تعریف ایسا عامل جو نہ دیکھا جا سکے اور نہ ہی پڑھا جا سکے، جیسے ضرب زید، اس مثال میں ضرب عامل ہے جو لفظ زید کو رفع دے رہا ہے۔ عامل سماعی کی تعریف ایسا عامل کے جو کلام عرب میں صرف سماع کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہ ہو، جیسے حروف جارہ، یہ سماعی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور عامل قیاسی کی تعریف ایسا عامل کے جو کلام عرب میں صرف سماع کے ساتھ تعلق نہ رکھے بلکہ اس کے لیے کوئی قاعدہ ہو، جیسے فعل ماضی وغیرہ۔ فعل ماضی کے بہت سارے الفاظ ہیں نا، یہ سارے کے سارے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ اسکرین نظر آ رہی تھی جو میں نے یہ شو کی ہوئی ہے اور وہ بھی شو کی ہوئی ہے، دونوں اسکرین نظر آ رہی ہیں نا آپ کو، یا صرف ایک نظر آ رہی ہے؟ دونوں آ رہی لام صاحب، ہاں دونوں، تو یہ چیز ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب آپ کا آگے صرفی قانون۔ اب صرفی قانون جو ہے نا یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ آ سکتا ہے کہ قانون کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے کہ بھئی لفظ قانون یونانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، لغت میں مستر کو کہتے ہیں، یعنی لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور صرفیوں کے اصطلاح میں وہ قاعدہ کلیہ ہے جو اپنی تمام جزیات کو شامل ہو، یہ اس کے عربی ایک ہے، یا قاعدۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزیاتها، کہ جو اپنی تمام جزیات کو شامل ہو۔ تو یہ سب سے پہلا قانون ہے، یہ جو ہے نا یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اوپر والا، یہ اوپر والا جو کتب ہے یہ اس کا یہ فارسی میں، یہ فارسی تھی اور ترجمہ میں نے یہ کر دیا۔ اچھا جی، قانون ہر مدہ زائدہ کے واقع شود در اسم دوم جگہ وقت بنا کردن جمع اقصا و تصغیر آراب و مفتو بدل کنند وجوبن۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مدہ زائدہ جو اسم میں دوسری جگہ واقع ہو، جمع اقصا و تصغیر بناتے وقت اس کو وا مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ اب اس کی وضاحت، کیونکہ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو الف یا، اس لیے یہاں 6 مثالیں ذکر کی جائیں گی، 3 جمع اقصا کی اور 3 اسم تصغیر کی۔ اوپر آپ دیکھیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جمع اقصا، ایک جمع اقصا بنانا، اور تینوں سے یعنی تینوں سے جمع اقصا بنائیں گے اور تینوں سے ہم تصغیر بنائیں گے، جو تینوں سے یعنی واو سے بھی جمع اقصا بنائیں گے، الف سے بھی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یا سے بھی۔ تو 3 اس کی مثالیں، 3 اس کی مثالیں، تو یہ 6 مثالیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔
تو جمع اقصا کی مثال الف مدہ کی مثال جیسے داربتن سے دواربو، کہتے ہیں اس طرح بنایا گیا ہے کہ پہلے حرف کو اس کی حالت پر چھوڑا، الف مدہ کو واو مفتوحہ سے بدلایا، تیسری جگہ جمع اقصا کی علامت الف لایا گیا، وحدت کی تا اور تنوین تمکن کو حذف کر دیا گیا، تو یہ دواربو ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو اس میں جو ہے وہ پڑھایا تھا۔ دیرابن سے دواربو کو اس طرح بنایا گیا کہ پہلے حرف کو فتح دیا، یا مدہ کو واو مفتوحہ سے بدلا، تیسری جگہ جمع اقصا کی علامت الف لائے، را کو کسرہ دیا اور اس کے بعد والے حرف کو یا سے بدل دیا اور تنوین تمکن کو حذف کر دیا، تو یہ دواربو ہو گیا۔ اچھا، واو مدہ کی مثال تومار ان سے توامیروں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ پہلے دونوں حرفوں کو فتح دیا، تیسری جگہ الف جمع اقصا کی علامت الف لائے، اس کے بعد والے حرف کو میم کسرہ دیا اور میم کے بعد جو ہے نا والے حرف کو یا سے بدل دیا، تو تنوین تمکن کو حذف کر دیا، یہ توامیر ہو گیا۔ اصل میں یہاں پر یہ دیکھیں، یہ تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ دوسری جگہ پر مدہ آیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ پہلا جو ہے نا یہ دعاد ہے، اس کے بعد الف ہے، یعنی ہر وہ مدہ زائدہ جو دوسری جگہ پر ہو، یہ دوسری جگہ پر ہے۔ الف دیکھو دوسری جگہ پر ہے، اس کو بھی ہم وا سے بدلائیں گے۔ اسی طریقے سے دیراب ان میں آپ دیکھیں کہ یا دوسری جگہ پر ہے، اس کو بھی ہم وا سے بدلایا، دیکھو دواربو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے تومارن، یہ تو ہے بھی وا، اس کو بھی ہم نے وا سے بدلا دیا۔ جمع اقصا بناتے وقت وا سے بدلائیں گے، جمع تذکیر بناتے وقت بھی یا سے بدلائیں گے، جیسے داربتن سے دویربتن، یہاں اس طرح بنایا گیا کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا، ٹھیک ہے نا، الف مدہ کو وا مفتوحہ سے بدلا، دیکھو وا مفتوحہ سے بدلا، ادھر دیکھو نا، یہاں پر ہر جگہ پر آپ کو یہ ملے گا وا مفتوحہ سے بدلا۔ یہ دیکھو دونوں حرفوں کو فتح دیا، تیسری جگہ جمع اقصا کی علامت لائے، اس کے بعد والے حرف میم کو کسرہ دیا اور میم کے بعد والے الف کو، یہ دیکھو الف کو جو ہے نا یا سے بدلا، یہ یہاں سے دیکھے، ایک منٹ، یا وا، یہ دیکھو وا مفتوحہ سے بدلا، یہ آیا ہے وہاں پر، میں نے نہیں لکھ سکتا، یہ وا مفتوحہ سے بدلا، دیکھیں یہ اوپر بھی وا مفتوحہ سے بدلا، یہ دیکھیں یہ وا مفتوحہ سے میں نے بدلا، ٹھیک ہے جی۔ صرف اس مثال میں مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ میں سیٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد دیکھو یہاں سے بھی وا مفتوحہ سے بدلا، دیکھیں یہ بھی وا مفتوحہ سے بدلا ہم نے، یہ وا مفتوحہ سے ہم بدلا رہے ہیں، یہاں پر بھی دیکھو کہ بھئی دوسرے حرف کو وا مفتوحہ سے بدلا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو مزید جانس، تو یا مدہ کی مثال یہ آ گئی۔ اچھا، وا مدہ کی یہ مثال آ گئی، تو میرن، تو یہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو کہ بھئی یہاں سے بھی واو سے بدلا، یہاں پر جو نہیں لکھا گیا، یہ بھی مثالوں سے غلطی ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں یہاں پر لکھ کر آپ کی طرف بھیجوں گا۔ اچھا، یہ قانون جو ہے اس کو جو نا آپ نے بار بار پڑھنا ہے جی۔ اختر صاحب یہاں سے میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ تھوڑا کم آ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے جی۔ سمجھ میں آ رہا ہے، فل سمجھ میں آ رہا ہے، یا پھر تھوڑی اس میں کمی ہے؟ ٹف لگ رہا ہے یہ جی ہاں، یہ ٹف ہے، یہ ٹف ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو تب آئے گا کہ جب آپ آپس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، ڈسکس کریں گے آپ کو تو تب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم سبھی کویسچن آئے گا تو یہ سارا لکھنا ہے اتنے پیجز میں ایک نہیں 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 نہیں، آپ نے یہ لکھنا ہے، اس کا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بالفرد اگر جو ہے نا یہ آ جائے نا، تو آپ نے لکھنا کیا ہے وہ آپ میں بتا دوں۔ آپ نے یہ لکھنا ہے بھائی، بالفرد یہ قانون آ جائے نا، تو آپ نے صرف یہ لکھنا ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے واو کی مثال، یہ واو کی مثال ہے نا، بس داربتن سے الف کی مثال داربتن سے دواربو، بس یہ لکھنا ہے آپ نے۔ یا مدہ کی مثال جیسے دیرابن سے دواربو، یہ لکھنا ہے آپ نے، بس یہ تفصیل نہیں لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے پھر آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ وا مدہ کی مثال تومارن سے توامیرو، بس یہ ضرور لکھنا ہے۔ جمع اقصا کی مثالیں، یہ دیکھیں نا، یہ جمع اقصا کی مثالیں آپ نے یہ لکھنا ہے، جمع اقصا کی مثالیں لکھ کر پھر آپ نے نیچے لکھنا ہے الف مدہ کی مثال، جیسے داربتن سے دواربو، جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آنسر ٹھیک ہوگا۔ ہاں، اور اس کے بعد پھر لکھنا ہے اسم تصغیر کی مثالیں، داربتن سے الف مدہ کی مثال جیسے داربتن سے دویربتن، ٹھیک ہے جی۔ اور یا مدہ کی مثال جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ دویربتن سے دیرابن، اور الف کی مثال جیسے وا مدہ کی مثال جیسے تویمیرن سے تومارن۔ اچھا، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ایک قانون ہوگا نا، وہ 20 نمبر کا سوال کا ہے، ایک قانون، یعنی اگر آپ نے یہ لکھ لیا تو آپ نے 20 نمبر حاصل کر لیے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ صرف کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک جو پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ 60 سوال کا ہوتا ہے، 60 نمبر کا ہوتا ہے،
اور دوسرا جو ہے نا وہ 40 نمبر کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نحو کے بھی جو ہے نا یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ اشعار یہ بھی جو ہے نا گویا کہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے تو 40 نمبر یہ اور 60 نمبر اس میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اشعار کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے یعنی اس کا مطلب سمجھ لیں گے تو بھی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور یہ قوانین بھی جو ہے نا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، قوانین کا ترجمہ اور ساتھ میں جو مثالیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی حسن بھائی، اگر یہ قانون آپ کے آ جائے تو آپ نے کیا کیا لکھنا ہے، اس میں کون سی چیز لکھنی ہے؟ مولانا صاحب یہ قانون کا ترجمہ ہاں، اور جمع اجزا کی مثالیں، الف مدہ کی مثال جیسے داربت ان سے دوارب، شاباش اور یائے مدہ کی مثال جیسے دیراب ان سے دوارب، شاباش اور واو مدہ کی مثال جیسے تومار ان سے توامیر۔ شاباش اسم تصغیر کی مثالیں، الف مدہ کی مثال جیسے داربت ان سے دویری باتن، دوبیری بطن اور یائے مدہ کی مثال جیسے دویربن کو درابن، شاباش واو مدہ کی مثال جیسے تویمیر ان کو تمارن سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح بس، ٹھیک ہے جی۔ جی اختر صاحب اب اس میں کچھ آسانی ہو گئی آپ کے لیے؟ سب کافی آسانی ہوگی اب تو۔ ہاں یعنی وہ جو میں نے تفصیل جو لکھی ہے نا، تفصیل لکھی ہے آپ کی معلومات کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی ٹھیک ہوگی۔ ہاں وہ تفصیل آپ کا اختیاری مطالعہ ہے، اور جو سوال کا جو ہے یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ روزانہ جو ہے نا ایک قانون ہم لکھیں گے، تقریباً یہ قانون کوئی 15 سے 20 قوانین ہیں۔ اور یہ جو چیز میں نے آپ کی طرف بھیجی ہے نا، یہ چیز یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ چیز یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، ابھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ نہیں، ایک منٹ، یہ نظر نہیں آئے گی آپ کو، وہ میں بعد میں جو ہے نا دکھاؤں دو گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ نورانی گائیڈ ہے، اور یہ نورانی گائیڈ جو ہے نا اس کو بھی آپ فالو کریں، یعنی جب آپ امتحان قریب ہوں گے تو آپ نے اس کو فالو ضرور کرنا ہے۔ چلیں جی اب ہم اصلی سبق کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا اصلی سبق ہے نحو کا۔ جی قاسم بھائی، آپ کو قانون کے حوالے سے کیا سمجھ میں آیا کہ جب قانون آ جائے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یہ لاما سن صاحب رہے میری ہیں؟ سن تو رہا تھا، اسکرین ہی نہیں چل رہی تھی لاما صاحب۔ تعریف اسکرین، لکھنی ہے، پھر اس کی وہ قانون شنون بتانی ہے، یہی کچھ بتانا ہاں ہے۔ چلیں یہ نا بعد میں ڈسکس کیجئے گا۔ جی چلیں ہاں یہ سبق نمبر 18 ہے۔ کہتے ہیں کہ ابتداءً اعراب کی 2 قسمیں، یہ میں نے اعراب آپ کو پڑھا دیا تھا، پھر بھی دوبارہ پڑھا رہا ہوں۔ اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرف کس کو کہتے ہیں؟ واو، الف اور یا کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی ابو کا میں جو واو ہے، رائت ابا کا میں جو الف ہے، اسی طریقے سے مررت بابی کا میں جو الف ہے۔ اعراب بالحرکت رفع، نصب اور جر کو اعراب لفظی کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زیدن میں دیکھو یہ 2 پیش، رائت زیدن میں 2 زبریں، رائت مررت بزیدن میں 2 زیریں۔ اچھا اسم کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب، جر۔ اسم پر 3 اعراب آتے ہیں، فعل کے بھی 3 اعراب آتے ہیں، رفع، نصب، جزم۔ فعل پر جر کبھی نہیں آتی، فعل پر جزم آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جر جو ہے نا یہ اسم کا خاصہ ہے، جزم اسم کا خاصہ ہے، جزم اسم پر کبھی نہیں آتی۔ اعراب کی اقسام، اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری، نمبر 3 اعراب محلی، نمبر 4 اعراب حکائی۔ اعراب لفظی اسے اعراب کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں مذکور ہو، یعنی جس کا تلفظ کیا جا سکے، چاہے وہ اعراب بالحرف ہو یا اعراب بالحرکت ہو۔ جیسے جاءنی زیدن، رائت زیدن، مررت بزیدن، یہ اعراب بالحرف ہے، حرکت ہے، یہ ہمیں پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اعراب بالحرف کی مثال جیسے جاءنی ابو کا، رائت ابا کا، مررت بابی کا۔ اعراب تقدیری اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں مذکور نہ ہو، یعنی جس کا تلفظ نہ کیا جا سکے، بلکہ یہ مان لیا جائے کہ یہاں عامل کے مطابق اعراب ہے۔ جیسے جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ تو ان 3 صورتوں میں موسیٰ پر ضمہ، فتح اور کسرہ کا پڑھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے نا تو جو ہے نا یہ ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن یہ مان لیا گیا کہ حالت رفع میں اس پر ضمہ ہے، حالت نصبی میں اس پر فتح ہے، اور حالت جری میں اس پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ اعراب محلی اس اعراب کہتے ہیں کہ جو مبنی پر آتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مبنی کی جگہ اگر کوئی معرب ہوتا تو اس کا اعراب لفظی یا تقدیری ہوتا۔ جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، تو اس مثال میں ہؤلاء پر جو اعراب ہے وہ اعراب محلی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اعراب حکائی، اس اعراب کو کہتے ہیں کہ جو ایسے کلمے پر واقع ہو کہ جس کو اس کلام سے اٹھا کر دوسرے کلام میں ایسی حالت کے ساتھ ذکر کیا جائے جو حالت اس کی پہلے کلام میں تھی۔ جس طرح دیکھو
کام زیدن میں زیدن، بالفرض میں یوں کہوں نا بھائی کام زیدن میں زید کیا لکھا ہوا ہے، زیدن لکھا ہوا ہے، زیدن لکھا ہوا ہے، زیدن لکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھائی زیدن لکھا ہوا ہے یا زیدن لکھا ہوا ہے۔ نوٹ یہ بات یاد رہے کہ مبنی پر صرف ایک اعراب پڑھا جاتا ہے، وہ اعراب محلی ہے، یعنی مبنی پر نہ تو اعراب تقدیری پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اعراب لفظی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا آپ کا، اس میں میرے خیال میں کچھ کنفیوژن ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کے لیے کچھ